الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سارے احباب مل کے پڑھیے ذرا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ غنی کیا رتبہ ہے، اللہ غنی کیا رتبہ ہے، ذیشان امیر حمزہ کا ہے. اللہ غنی کیا رتبہ ہے، اللہ غنی کیا رتبہ ہے، ذیشان امیر حمزہ کا. سید الشہداء دی منقبت پہ کوشش کرو سارے مل کے نال پڑھ لیں جب لطف آ جائے گا. اللہ غنی کیا رتبہ ہے، ذیشان امیر. اللہ غنی کیا رتبہ ہے، ذیشان امیر حمزہ کا. ذیشان امیر حمزہ کا ہر سمت ہے دیکھو دنیا میں فیضان امیر حمزہ کا. ہر سمت ہے دیکھو دنیا میں، ہر سمت ہے دیکھو دنیا میں فیضان امیر. کوئی مانے چاہے نہ
سمجھے چاہے نہ سمجھے ہم کو تو تصدق ملتا ہے، ہم کو تو تصدق ملتا ہے، ہر آن امیر حمزہ کا ہم کو تو تصدق یعنی صدقہ، ہم کو تو تصدق ملتا ہے، ہر آن امیر طیبہ میں داخلے کا اب بھی کرتے ہیں وہی تو اذن عطا، طیبہ میں داخلے کا اب بھی کرتے ہیں وہی تو اذن عطا، جانا ہے جو طیبہ بن منگتا، جانا ہے جو طیبہ بن منگتا، سلطان امیر حمزہ کا جانا ہے جو طیبہ بن منگتا، سلطان امیر خوشبو خلد کی آتی ہے اس وادی احد کے دامن میں، حقیقت بات ہے جو ہی تسی جبل احد دی حدود داخل ہونا نا ایک عجیب خوشبوواں عجیب کیفیت میں کیوں نہ ہوئے سرکار فرماندے نے اے جنتی پہاڑ ہے، جنتی پہاڑ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا اے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی اودے نال پیار کرنے ہیں۔ اوے علی پور والے جے پتھر ہو کے میرے نبی نال پیار کرن، آقا اودے نال پیار کردے نے، سوچ امتی ہو کے پیار کرے سرکار اودے تے کنا کرم فرمان دے۔ خوشبو خلد کی آتی ہے اس وادی احد کے دامن سے، جنت کا رستہ لگتا ہے، جنت کا رستہ لگتا ہے، ایوان امیر حمزہ کا جنت کا رستہ لگتا ہے، ایوان امیر حمزہ کا۔ اور مقطع سننا کیسا ہے؟ بخشش کی سند ہے میرے لیے، اعزاز مجھے بھی حاصل ہے، بخشش کی سند ہے میرے لیے، اعزاز مجھے بھی حاصل ہے، چند روز رہا ہوں میں احمد، چند روز رہا ہوں میں احمد، مہمان امیر حمزہ کا، جڑا جڑا بھی رہ کے نہ ہو ایتھے ان کہہ سکتا ہے چند روز رہا ہو میں طیب مہمان امیر حمزہ کا، اللہ غنی کیا رتبہ ہے ذیشان امیر حمزہ کا۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا و بعد نبی اکرم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر
درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، اج دے جمعۃ المبارک دی اس خوبصورت نشست دے اندر میں تھوڑے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محبوب چچا، کیڑے چچا؟ محبوب چچا، جڑے اللہ دے بھی شیر نے، رسول اللہ دے بھی شیر نے، حضرت سیدنا ابو عمارہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا ذکر خیر تھوڑے سامنے کرنا ہے، اللہ حق بیانی دی توفیق عنایت فرمائے۔ پچھلے سال میں ڈائری دیکھ رہا سا، چونکہ میں جڑی تقریر کرنا دے ہوتے میں نا ڈیٹ لکھ دینا کہ فلاں ڈیٹ نو ہے جمعہ شریف پڑھایا تے فلاں جگہ تے تقریر کی تھی۔ میں دیکھ رہا سا کہ پچھلے سال 11 تاریخ سی، چوتھا مہینہ سی تے 2025 سی تے آج کی نہیں ہے، آج 10 سے اجی ایک دن دا فرق ہے، تو آج بھی الحمدللہ مالک دا کروڑہ مرتبہ احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر جمعۃ المبارک دیاں ساعتاں نصیب فرمائیاں اور انہاں ساعتاں دے اندر اپنے محبوب نبی دے محبوب چچا دے ذکر دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جڑے لوگ اپنیاں جانا اللہ دی راہ وچ دے چھڑن، فرمایا تسا انہاں دے بارے جو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں تسا کہ مردہ نے، یا اللہ کی نے؟ فرمایا بل احیاء، فرمایا او زندہ نے۔ کی نے بھائی؟ جڑے زندہ مان دے ہو ذرا زندہ بندہ دی طرح کر رہا جواب دے ہو ذرا، کی نے؟ زندہ نے۔ بل احیاء، فرمایا بلکہ وہ زندہ نے، عند ربہم یرزقون، فرمایا انہوں نے رب دی بارگاہ وچوں رزق عطا کیتا جانا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھیا کہ اے آیت شہدائے احد دی شان وچ اللہ نے نازل فرما چھڑی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ دے اندر میں شہدائے احد، باقی جڑے احد دے میدان وچ شہید ہوئے انہاں دی محبت دیاں داستاناں انشاءاللہ اگلے جمعہ دے اندر عرض کرانگا۔ اج امیر طیبہ دا ذکر پاک ہے، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا ذکر خیر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی امی جان دا نام ہے اہیب، الف ہا یا اور با، بعد روایات کے اندر وہیب لکھے ہیں، واو ہا یا اور با، وہیب یا اہیب۔ دو بندے نے، ایک بندے دا نام ہے وہب، ایک دا نام ہے وہیب یا اہیب۔ وہب دی بیٹی جدا نام ہے سیدہ آمنہ، وہب اور وہیب کے دو پران ہیں۔ وہب دی بیٹی دا نام ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہیب دی بیٹی دا نام ہے حالہ۔ حالہ دے نال نکاح ہے جناب سیدنا عبد المطلب دا، تے جناب وہب دی بیٹی آمنہ دا نکاح ہویا جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عبداللہ نو رب کائنات نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن مقدس وچوں جناب محمد رسول اللہ عطا فرمائے۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حالہ دے بطن وچوں اللہ کریم نے ایک بیٹا عطا کیتا اور ایک بیٹی عطا کیتی۔ بیٹے دا نام رکھیا حمزہ تے بیٹی دا نام رکھیا صفیہ۔ اے نبی کریم علیہ السلام دے چچا جان اور نبی پاک علیہ السلام دی پھپھی جان حضرت صفیہ اور جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
چونکہ پچھلے سال میں بڑی تفصیل دے نال 2 جمعے ادھے تے عرض کی تھے، آج بس چند اقتباسات عرض کرنے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں سے۔ کتنے بیٹے جی؟ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹیاں۔ بیٹے جڑے اللہ نے 4 عطا فرمائے، وہ ایک بیٹے دا نام ہے یالا، ایک بیٹے دا نام ہے عامر، ایک بیٹے دا نام ہے بکر، ایک بیٹے دا نام ہے امارہ۔ تو جڑیاں رب نے 2 بیٹیاں عطا کی دیاں، آپ نے ایک بیٹی دا نام رکھیا امامہ، ایک بیٹی دا نام رکھیا فاطمہ۔ ایک بیٹی دا نام فاطمہ تے دوسری بیٹی دا نام امامہ۔ مورخین نے کتب تواریخ اور سیر والا لکھیا، کہتے ہیں کہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ کدو پڑھیا؟ یہ وچ 2 قول نے۔ ایک قول ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے اعلان نبوت فرمانے تو 2 سال بعد کلمہ پڑھیا۔ جڑا مشہور قول ہے وہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے اعلان نبوت فرمانے تو 6 سال بعد کلمہ پڑھیا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کلمہ پڑھیا نا، آپ دے کلمہ پڑھنے تو 3 دن بعد، کتنے؟ سارے ایک باری جواب دیا جائے۔ 3 دن بعد او بندہ جنہوں میرے نبی نے رب کو مانگ کے لیا، جنہوں سرکار نے رب کو میرا خیال ہے نا تو انہوں سارے انہوں ہی آندہ ہونا ہوتا۔ ایک باری ذرا جواب دیو ہاں اس بندے دا نام کی ہے؟ ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ اے تے سنیہ دا بچہ جان دینا تے میں کیا جنہوں میرے نبی نے رب کو مانگ کے لیا ہوئے، تیرے کو کوئی بندہ چیز منگے تے تو کسے نو ماڑی نہیں دیندہ، تیرے کو کوئی چیز منگے تے ہوئے بھی تیرے پیار آلا تے تو آنا یار ان ماڑی چیز دیں دیا نا، گل جچ دی نہیں۔ منگن والے مصطفیٰ ہوڑ دین والا خدا ہوئے تے کیویں ماڑا دے سکتا ہے؟ جیڑا چنگا سی رب نے وہی مصطفیٰ کو قدموں میں پیش چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بعد آپ نے کلمہ پڑھیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کلمہ پڑھنے تو بعد، اور کتب تواریخ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، فرمانے نے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک والا آئے نا کہ دار ارکم یا دار بنی ارکم میں سرکار بیٹھے سن، ایک غلام نے دروازے دیا ورلا وچوں ویکھیا بھی باہر عمر آ رہے نے تے ہاتھ وچ تلوار پھڑی ہے تے عرض کیتی سونیا باہر مکے دا جری تے دلیر بندہ آ رہا ہے عمر بن خطاب۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیوں پریشان ہو، آ جان دے اس نے۔ فرمایا سارے ذرا بولو نا ایک بڑی ذرا، فرمایا آ جان دے جدو بالکل قریب آ گیا، اب کی حضور بالکل قریب آ گیا، حضرت سیدنا امیر حمزہ بولے واہ بھائی سبحان اللہ، جناب سیدنا امیر حمزہ بولے میرے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اگر عمر آج چنگے ارادے نال آیا تے فابہا، نہیں تے اللہ دی قسم ہے آج تلوار بھی عمر بھی ہوئے گی، سر بھی عمر دا ہوئے گا، آج تلوار بھی عمر بھی ہوئے گی، سر بھی عمر دا ہوئے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے غلامو فکر کرنے دی ضرورت نہیں، میرے آقا دی بارگاہ چرد کی تھی سوڑے او تے تلوار لہراندہ آ رہے، میرے آقا نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔
حضرت عمر بن خطاب جو ہے میرے آقا نے فرمایا کھولو دروازہ. جو ہی دروازہ کھولیا تے حضرت امیر حمزہ بولے, فرمایا عمر اگر چنگے ارادے نال آیا تے فابہا, نہیں تے اج پھر ساڈے کولوں لنگ کے ہی اگے جانا ہی نا. حضرت عمر نے جدو حضرت امیر حمزہ دا جملہ سنیا تے اوتھوں ہی تلوار تھلے رکھ دتی. رکھ کے کی کہندے نے, ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو, ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو, خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو. حضور میں کسی اور ارادے نال نہیں آیا, میں تے سرکار دا غلام بننے واسطے آیا. 3 دن بعد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کلمہ پڑھنے تو حضرت عمر بن خطاب بھی کلمہ پڑھ لے. جدو اینا 2 بندیاں کلمہ پڑھیا, کافر آکھیا بھی ساڈی تے ہن کانڈی ٹوٹ گئی, ساڈی طاقت مک گئی. مکے دے کافر کہندے یار آخر کڈے جنے سن جنہ دے آن نال کافراں نوں یہ گل آکھنی پئی ساڈی کانڈ ٹوٹ گئی ہے اج. او میں کیا کافر آندے نے ساڈی کانڈ ٹوٹ گئی, انہاں دی سمجھ نہیں ہے یہ تک کیوں روندے پھردے نے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام اللہ اکبر. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا, صحن حرم وچ بیٹھے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی قریب بیٹھے. حضرت امیر حمزہ بولے, عرض کردے نے سونیا جبریل بڑیاں شانہ والا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بڑی شان والے. جناب سیدنا امیر حمزہ بولے, عرض کر دے سوئے قال یا رسول اللہ ارنی جبریل فی صورتہ, سوڑے کہ جبریل بڑی شان والا ہے, آج میں تھوڑی بارگاہ جب بیٹھا تو میں عرض کرنا وا سوڑے آج میں نو بھی جبریل بکھاؤ, سوڑے آج میں نو بھی جبریل بکھاؤ. اے تو علی پور والے اے بھی پتہ لگا صحابہ دا اے عقیدہ نہیں سی کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا, انہاں دا عقیدہ سی اسی نبی پاک کرو جو منگا گے سارے نبی سانو عطا فرما دے. جدو حضرت امیر حمزہ عرض کی تھی نا سوڑے آرینی جبریل فی صورتہ, سوڑے امین جبریل امین او دی اصلی صورت سے بخاؤ. میرے آقا نے فرمایا اے امیر حمزہ تسی نہیں دیکھ سکتے. اور جملے بڑے لطف والے نے جب تسی چس نال سبحان اللہ کھو تے اگلا جملہ کہواں گا. میرے آقا نے فرمایا اے امیر حمزہ تسی نہیں دیکھ سکتے. امیر حمزہ نے کہتے سونے میں کدوں آنا وا میں دیکھ سکنا وا, جے تسی بخاؤ پھر تے دیکھ سکنا وا. سونے میں کدوں کہہ رہا زندہ باد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میں کدوں کہہ رہا کہ میں انہوں نے ویکھ سکنا, پر سونے جے تسی وکھاؤ گل میرے ویکھن دی نہیں, گل تے تواڈے وکھان دی ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جدو جناب امیر حمزہ دا جملہ سنیا ہے نا سرکار دو عالم مسکرا پہ. آقا کریم علیہ السلام جدو مسکرائے ادھر میرے نبی مسکرائے. حدیث پاک میں الفاظ میں طبقات ابن سعد دے اندر اور الحاوی للفتاوی دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ روایت لے کے آئے نے. فرمانے ادھر میرے نبی مسکرائے نے نادالا جبریل اسے ٹائم جناب جبریل مصطفیٰ بھی بارگاہ وچ آ گئے. جناب جبریل امین سرکار بھی بارگاہ وچ آئے. جدو جناب جبریل آ کے بیٹھے نے میرے آقا نے این کر کے اپنے چاچے امیر حمزہ والوں ویکھیا, ویکھ کے فرمایا چاچا جی تہاڈی تمنا سی نا تسی چاہندے سو میں جبریل نو ویکھنا چاہنا وا. جی حضور میں ویکھنا چاہنا. میرے آقا نے فرمایا ارفع طرفک فانظر, فرمایا پھر اکھاں چک کے سامنے ویکھو جبریل سامنے آ گیا. اکھاں
چک کے سامنے دیکھو جبریل سامنے آیا ہوا سبحان اللہ کیسی بار گئے میرے نبی دی جتنے جننے منگیا جدو منگیا جو منگیا جس ویلے منگیا میرے نبی عطا کر چھڑے تائی کہ میرے آلہ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت حناف الرسول قدائے اولاد و بطول سید المنادرین سید المتکلمین غیرت مند سنیا دا غیرت مند بابا بول رہا ہے غیرت مند سنیا دا غیرت مند امام نے قلم اٹھایا اور میرے آلہ میرے نبی دی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جتھوں جنہیں منگیا انہوں بھی ملیا جنہیں نہیں منگیا انہوں بھی ملیا ہے آپ فرما میرے واہ کیا جو کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سوتا نہیں سوتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سوتا نہیں سوتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سرکار نے فرمایا تو اڈی تمنا سی نہ ویکھنا جی فرمایا ارفا تعرفک ادھر اپنی اکھاں چکو ہاں پلکاں چوک کے سامنے فانظر سامنے ویکھو پھر کی ہویا امام سیوطی فرماندے فرفع طرفہ سرکار دے کہن دے اتے امیر حمزہ نے انج نگاہاں چکیاں جدو امیر حمزہ نے اپنی نگاہاں چکیاں نے فرعا قدمیہ حضرت امیر حمزہ دیاں نگاہاں جناب جبریل دے قدمات پئیاں ہونا کیسی سونے ہیں میں پورا جبریل دیکھنا چاہنا اس جمعے دی صورت ہو دی ہے حیت ہے میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا پھر چکو نگاہاں انج کر کے چکیا تے نگاہ کتھے پئی فرعا قدمیہ قدمات نگاہ پئی سرکار فرمانے ایڈا وڈا جناب جبریل دا وجود ہے ایڈا وڈا وجود سرکار فرمانے نے 600 نورانی پر نے اگر جبریل اپنا ایک پر کھولے مشرق تو لے کے مغرب تک ساری دنیا میں ایک پر پھل نہیں آ جائے اللہ فرعا قدمیہ حضرت امیر حمزہ نے جناب جبریل امین نے قدم دیکھے کیویں دے مثل الزبرجد الاخضر نبی پاک علیہ السلام نے چچا جان نے حضرت امیر حمزہ نے حضرت جناب جبریل نے قدم دیکھے کیویں دے سن فرمانے دوویں قدم سبز زمرد دے جویں سبز موتی ہوندے ایویں دے قدم جناب جبریل امین دے میں آکھیا یار انہاں دی شان میں تے تسی کی بیان کر سکنے ہاں انہاں دیاں عظمتاں نو یا خدا جاندا ہے یا محمد مصطفیٰ جاندا اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے محبوب چچا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا مقام تے کیا شان ہے اور میرے آقا نو اپنے چاچا جی دے نال کتنی محبت سی حدیث پاک سماعت کرنا مستدرک الصحیحین میں اندر حضرت علامہ امام حاکم نے شاپوری روایت اللہ کیا ہے فرمانے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری فرمانے نے ایک دن سرکار دی بارگاہ جدا تھے حضور دا ایک صحابی سرکار دو عالم دی بارگاہ کے اندر آیا آگے عرض کردہ لج پالا اللہ کریم نے میرے تے کرم نوازی فرمائی ہے اللہ دی رحمت ہو گئی ہے میرے تے میرے آقا نے فرمایا کیڑی رحمت ہوئی ہے تیرے تے عرض کی تھی سونے اللہ نے کرم نوازی فرمائی ہے اللہ نے مینوں ایک بیٹا عطا فرما چھڑیا اللہ نے مینوں ایک بیٹا عطا کیتا ہے کہ آقا جدو پتر ملیا ہے کہ میں نسلا تھوڑی بارگاہ وچ آیا میں آکھیا پتر رب دیتا ہے نا مصطفیٰ کو پوچھ کے ہونا جیڑا نا
سرکار دسن گے میں وہی نہ اپنے بیٹے کا رکھ دیا گا میں یا رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ چاہیا جناب کوئی نام دسو میں اپنے پتر دا نام کی رکھا آج کل بھی کئی ایسے احباب محبت والے ہیں جدو اللہ انہاں تے کرم نوازی کرے بیٹا یا بیٹی دے او علماء کو لاؤندے نے پوچھ دینے حضرت جی اللہ نے بیٹی عطا کیجئے دا نام دسو بیٹا عطا کیتا ہے دا نام دسو کی رکھیے وہ پھر دس دن بھئی تو غلام فاطمہ نام رکھ لے او دا نام محبت والے نامہ دس دن جڑے سرکار نے پسند نے وہ رکھ لے تے زیادہ تر آج کل جڑا بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ سمجھنے والا وہ اندر مولویاں کو جان دی ضرورت کیڑی ہے انہیں گوگل تے سرچ مارو انہیں نام آ جانے تے بعد ٹومی شومی رکھ کے پھر آندے نے یہ دے نام دی معنی دا سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کی رکھی نام اور رکھو جڑا با معنی نام ہو محبت والا نام ہو میرے تو کوئی پوچھتا ہے میں تے انہوں نام دسنا یار او نا رکھ جڑا نام مصطفیٰ دی زبان چون نکلے آؤ ابو بکر رکھ لے عمر رکھ لے علی رکھ لے عثمان رکھ لے حسن رکھ لے حسین رکھ لے اے او نام نے جڑے مصطفیٰ دی زبان چون بار بار ادا ہوئے صحابی یا رسول اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے فرماؤ میں اپنے بیٹے دا نام کی رکھا اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جدو اپنے صحابی دا جملہ سنیا ہے روایت الباد امام حاکم لے کے آئے روایت فرمانے فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سموہ بأحب الاسماء الیہ فرمایا میرے غلامہ جے میرے کلو نہ پوچھنا آیا ہے پھر انج کر او نا رکھ جڑا مینوں سارے ناماں وچوں سب تو زیادہ پیارا لگدا ہے جڑا مینوں نا بڑا پیارا لگدا ہے عرض کیتی آقا فرما دیو کیڑا نام رکھاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جے نا پیارا پوچھنا ہے نا فرمایا سن لے فرمایا مینوں تے حمزہ نا بڑا پیارا لگدا ہے فرمایا اپنے بیٹے دا نام حمزہ رکھ لے گرامی قدر حضرات غلام نے عرض کی تھی سونیا جڑا نام تھانوں پسند ہے تواڈے غلام نوں بھی اوہی نام پسند ہے آقا میں اپنے بیٹے دا بھی ایہی نام رکھاں گا کیا عظمت تے کیا شان ہے جناب سیدنا امیر حمزہ دی مجمع الزوائد کے اندر امام ہاشمی رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ لا کے آئے طبرانی کبیر کے اندر امام طبرانی روایت لا کے آئے مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نیشابوری روایت لا کے آئے حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن بن ابی لبیشہ اپنے دادا کو روایت کر رہے فرمانے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ انہو لمکتوب عنده فی السماء السابعہ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ او کما قال علیہ السلام گرامی قدر حضرات او الفاظ تھوڑے سامنے پڑے نے جڑے آمینہ دے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مقدس وچوں ادا ہوئے حضرت عبد الرحمن بن ابی لبیشہ اپنے دادا کو روایت کر رہے فرماتے ہیں بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا قال والذی نفسی بیدہ سرکار نے فرمایا مینوں اس رب دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت چ میں محمد دی جان انہو لمکتوب عنده فی السماء السابعہ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول میرے آقا نے فرمایا اس رب دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت چ میں محمد دی جان بے شک ستویں آسمان تے لکھیا ہے حمزہ بن عبد المطلب
طالب اے اللہ دا بھی شیر رسول اللہ دا بھی شیر اے اللہ دا بھی شیر اللہ دے رسول دا بھی شیر پھر میں کیوں نہ آکھا اللہ غنی کیا رتبہ ہے اللہ غنی کیا رتبہ ہے ذیشان امیر حمزہ کا ذیشان امیر حمزہ کا جس سمت بھی دیکھو دنیا میں فیضان امیر اللہ یا رسول اللہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جڑے اللہ دے بھی شیر نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی شیر نے مکہ شریف تو ہجرت کی تھی مدینہ پاک آ گیا مکے دے کافرانو سکون نہ آیا بدر دے میدان چاہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو نال لے کے اپنے جان نثار صحابہ نو نال لے کے سرکار دو عالم بھی بدر اچ پہنچا اللہ تو انو سارے انو ایک باری وہ میدان بدر تے وکھائے جتھے یا اللہ جنہ آمین یا سبحان اللہ کی انہوں نے ضرور لے جائیں تے جنہ نے نہیں آکھیا یا اللہ لے انہوں نے جائیں تاکہ اتھے جا کے سبحان اللہ آخ لے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت سننا تھا آقا کریم علیہ السلام بدر دے میدان تشریف لے آئے ایک پاسے سرکار بیٹھے دوسری سائٹ تے کافر بیٹھے مکے دے تین کافر بڑے جری دلیر انہاں دے بندے ایک دا نام ہے ولید بن عتبہ ایک دا نام ہے شیبہ بن ربیہ ایک دا نام ہے عتبہ بن ربیہ اے تریوے تلوارہ لے کے چھاڑا مار دے ہوئے میدان چگے آ کے کھڑے ہو گئے کہہ لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے چو کل کوئی بندے ساڑے دا لڑائی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تین انصار غلام ایک دا نام ہے جناب سیدنا معاذ بن حارث ایک دا نام ہے جناب معوذ بن حارث تے ایک دا نام ہے جناب عوف بن حارث تریوے پرا ہائے ہائے جذبہ ہے کہ نہیں سیابہ جی ایتھے کوئی ماڑی جی لڑائی ہوندی ہوئے نا تے ماں پتر وے پتر پیچھا ہو جا کدھرے گولی تینوں نہ لگ جائے اوہ انہاں ماما دے بھی کڈے جگرے سن جنہ ٹور چھڑے مصطفیٰ دے نال جاؤ سونے دے نال جاؤ انشاءاللہ میں اگلے جمعے چرچ کروں گا جدو احد واسطے جان لگے نا تو ایک صحابیہ چھوٹا جا بچہ لے کے آ گیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری غلامہ ادا کی کرنا ہے تے لڑ بھی نہیں سکتا اللہ اکبر کیا جواب سی اس صحابیہ دا حضور میں مننی اور جاننی ہے لڑ نہیں سکتا پر سونیا جدو کوئی کافر تواڈے وال تیر چلائے نا تے سونیا اے تیر ڈکن دا تے کام کرے گا انہوں چوکے اپنے سامنے کر چھڑے آئے ہائے ہائے یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا تین آئے سرکار دے غلام سامنے معاذ بن حارث معوذ بن حارث عوف بن حارث تریوے نکلے انہاں وے کیا اپنا تعارف کراؤ اے بولے ایک نے آکھا جی معاذ بن حارث معوذ بن حارث عوف بن حارث انہاں کیا واپس ٹور جو سی تواڈے نال نہیں لڑنا سرکار دے غلاماں نے کیا کیوں نہیں لڑنا تسی نہیں لڑنا پر اسی تے تواڈے ٹوٹے کرن واسطے آئے ہیں تسی نہیں لڑنا وہ ساڈے نال مقابلے انہاں کیا پیچھے چلے جاؤ اسی تواڈے نال نہیں لڑنا ایک بولیا بچو کافر اے محمد اسی انہاں نال نہیں لڑنا انہاں واپس بلاؤ جڑے مکے وچوں آئے نے نا تواڈے نال اپنے مکی غلاماں وچوں بھیجو اللہ جدوں میرے مصطفیٰ کریم نے انہاں دا جملہ سنیا سرکار نے جب کہ پہلا نا جدا لیا فرمایا حمزہ یا اللہ جڑے بولے نے ایک باری حمزہ پاک دے مزار میں زیارت کروائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیا حمزہ حضرت امیر حمزہ چھال مار کے کھڑے ہوئے لبیک یا رسول اللہ
پھر میرے آقا نے فرمایا علی علی پاک دے نام تے مردیاں دی بھی جان پی جاندی ہے بابا بڑا سبحان اللہ فرمایا علی جی آقا حاضر پھر میرے آقا نے فرمایا عبیدہ جی یا رسول اللہ حمزہ میرے آقا دے چاچا علی چاچے دے بیٹے عبیدہ نبی پاک دے تائے دے بیٹے عبیدہ بن حارث گرامی قدر حضرات کہ تراوے سرکار دے عاشق تراوے سرکار دے غلام جدو آئے ادھر جناب سیدنا امیر حمزہ نکلے نال جناب مولا علی سرکار نکلے نال جناب سیدنا عبیدہ بن حارث نکلے اور روایات ہی چاہتا جناب عبیدہ بن حارث سرکار دے بڑے غلام سن طویل عمر والے بعد روایات ہی چاہتا سرکار دے اس صحابی دی عمر تقریباً 80 سال سی آج 80 سال دا بابا منجی تو ہلن تو مجبور ہے کہ آج جذبہ ہونا صحابہ دا 80 سال دی عمر وچی تلوار ہاتھ تو لے کے کافرہ دے مقابلے میں آ گئے تے کہنے کی نے او کافرو تسی ساڈے نبی دے بارے زبان کان استعمال کرو اسی اج تھوڑے ٹوٹے کرانگے اسی اج تھوڑے ٹکڑے ٹکڑے کرنے آگے جناب سیدنا امیر حمزہ دے مقابلے میں عتبہ بن ربیعہ آیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار دا وار کر کے سر اڑا کے رکھ دیتا مولا علی دے مقابلے میں ولید بن عتبہ آیا شیر خدا نے بھی وار کر کے سر اڑا دیتا عبیدہ بن حارث کے مقابلے میں شیبہ بن ربیعہ آیا لیکن روایات علماء نے لکھا کہ میرے حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کاروبار انہیں وار کیتا آپ نے وہاں تکیا پھر آپ نے وار کیتا پھر انہیں وار کیتا کئی بار کرنے کے بعد سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پنڈلی مبارک میں زخم آ گیا آپ کا مد مقابل جوان سی حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث نے جب پنڈلی میں زخم آیا ہے میرے کریم نبی دا عظیم چچا تو آپ دا عظیم بھائی جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا وہ دونوں چل گیا ہویا پھر مکان چاہے آپ اس شیبہ بن ربیعہ نو واصل جہنم کیتا تو عبیدہ بن حارث کو لے کے سرکار دو عالم دی بارگاہ میں لیا کے رکھ دیتا گرامی قدر حضرات حضرت امیر حمزہ کے متعلق کتب تواریخ اور سیر والے لکھا کہ میرے میدان جنگ کے اندر حضرت امیر حمزہ لڑ بہت دور تک چلے گئے حتیٰ کہ کافرہ دے مغرے میں چلے گئے تب میرے نبی نے اپنے چاچے دیئے بہادری تے جرت تے شجاعت رکھی ہے میرے آقا نے فرمایا علی جی آقا فرمایا میرے چاچے نو واپس بلا لے بہت آگے چلا گیا فرمایا چاچے میرے نو واپس بلا لے گرامی قدر حضرات ایک بندہ جی دا نام ہے تائمہ بن ابی اور حنظلہ بن ابی سفیان ایک دو جب ہم حضرت حمزہ واپس آ رہے ایک کافر نے ادھر حملہ کیتا ایک کافر نے ادھر حملہ کیتا امیر حمزہ نے دعا حتی تلوارہ پھڑی ہوئی سر اور آپ کو جنگ کرنے کا انداز سی آپ نے اپنے سر کے اوپر شکر مرد کو پر لائے سر کہ ہتھاں کو دو تلوارہ پھڑی آپ نے بل تب تو کافر آئے نا حضرت امیر حمزہ بولے اے آجا تو سارے رل کے آجا میں معمولی نہیں ہوں میں ہوگا میرے بارے میں مصطفیٰ فرمایا ہے حمزہ اللہ دا بھی شیر رسول اللہ دا بھی شیر فرمایا اللہ ہاتھ چاہ زندہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم دے سامنے جرت دے نال لڑ رہے تائی میرے امام نے قلم اٹھایا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بولے آپ فرمانے نے ان کے آگے وہ حمزہ کی اس بابے نے بھی کوئی تھان چھڑی نہیں جتے قلم نہ چکیا ہوئے
ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران ستوہ پہ لاکھوں سلام شیر غران ستوہ پہ ایک باری سارے سلام کرو ہاں شیر غران ستوہ پہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ. اچھا انہاں کافراں دے وچ نا ایک بندہ سی بڑا بدصورت نام سی دا اسود بن عبد الاسد بڑے غصے دے نال نکلیا تے نخرے دے نال ٹردا ہویا کہندا کی ہے اپنے لشکر بڑے غرور نال بولیا آندا میں تواڈے سامنے وعدہ کرنا عہد کرنا کہ میں جا کے نا جڑا انہاں دا حوض ہے نا او دے وچوں پانی پیواں گا مسلماناں دا جڑا حوض ہے نا اوتھوں پانی پیاں گا تے جے انہاں مینوں پانی نہ پین دتا تے میں انہاں دا حوض ٹھا دیاں گا. بڑے غصے دے نال ٹریا تے نالے رولا پاندا ہوئے میں مسلماناں دے حوض وچوں پانی پینا ہے جے پانی نہ پیتا تے میں حوض ٹھا دیاں گا. ادھر حضرت امیر حمزہ دے کناں چ آواز پہ گئی آپ دے مبارک کناں جدو اٹھ رہے نا میں انہاں دا حوض ٹھا دینا ہے پانی پیاں جے پانی نہ ملیا تو میں حوض ٹھا دیاں گا. جناب سیدنا امیر حمزہ بولے آپ نے فرمایا اسود بن عبد الاسد آجا آ سامنے حوض ہے آ حضرت میرے آ کے بخا مصطفیٰ دے غلام بیٹھے ہوئے فرمایا آہ سامنے گرامی قدر حضرات تیری دلان ٹریا نعرے مارنا آیا بڑکا مارنا آیا میں پانی پی کے بکھاؤں گا. سیدنا امیر حمزہ بولے فرمایا پانی تے تاں پیے گا جو تینوں میں پانی تک پہنچڑ دیاں گا پانی تے تاں پیے گا جو پانی تک تینوں پہنچڑ دیاں گا. حضرت حمزہ تیری تعمیر و عزت کو سلام حضرت حمزہ تیری تعمیر و عزت کو سلام جو ملی ہے آپ کو دنیا میں شہرت کو سلام. حضرت سیدنا امیر حمزہ نے آندیا وار کیتا او دی پنڈلی تے لگا ڈگ پیا تھلے تے رڑن لگ پیا آندا میں پہنچنا ضرور ہے فرمایا تیری لت وڈ کے دینی ہے کیویں پہنچے گا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ماریا اتم حتیٰ کہ جانو ہی مکا چھڑے فرمایا جب تک مصطفیٰ دے غلام نے تو نیڑے بھی نہیں جا سکدا انہاں دے. اللہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی آقا کریم دے کہ محبوب چچا اللہ اکبر. ٹائم دیاں تناباں بھی کھچیاں گئیاں تقریباً 9 یا 10 منٹ پیچھے. چلو اقتباس تھوڑا جا میں غزوہ احد دے اندر جڑی آپ دی جرت اور بہادری ہے اس دے حوالے نال دو چار چیزاں عرض کر دینا. ایک باری سبحان اللہ فرمانا ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے غلاموں اے دسو اے جنگ کافراں دے نال ان مدینے وچ رہ کے کریے کہ بننے نکل کے کریے. جڑے سن نوجوان صحابہ جڑے بدر وچ نہیں سن ادو پہنچ سکے انہاں آکھیا سونے ہونی تو موقع لگا بننے نکلیے باہر نکل کے. حضرت سیدنا امیر حمزہ بولے جڑے جملے آپ نے بولے وہ جملے سننا ذرا وہ ترجمہ عرض کر رہے ہیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ بولے کہنے اس ذات دی قسم ہے جن نے سونے تواڈے تے قرآن نازل کیتا
اس ذات دی قسم جن نے تواڈے تے قرآن نازل کیتا ہے میں اس وقت تک نہ کوئی شے کھانی ہے تے نہ پینی ہے. اللہ اکبر. یہ حال ہے خدمتگاروں کا تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ پڑھنے والے دا یہ جذبہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات دی قسم جن نے تواڈے تے قرآن نازل کیتا ہے میں نہ انہی دیر تک کوئی کھاواں گا تے نہ پیاں گا جب تک مدینے تو بننے نکل کے کافران دے ٹوٹے نہ کر لواں. اللہ اکبر. اچھا بڑی دلچسپ بات لکھی کتاب المغازی دے اندر امام واقدی فرماندے نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ والے دن بھی روزہ رکھیا سی ہفتے والے دن بھی روزہ سی تے بالآخر جدو کافران دے مقابلے چ نکلے نے ادوں بھی روزے دی حالت چ سن. ہائے ہائے. پھر میں کیوں نہ آکھاں حضرت حمزہ تیری تعمیر و عزت کو سلام. حضرت حمزہ تیری تعمیر و عزت کو سلام جو ملی ہے آپ کو دنیا میں شہرت کو سلام. نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک تو صحابہ دے مشورے دے مطابق ٹر پہ باہر مدینہ پاک تو باہر نکلے. اس مرتبہ جدو مدینہ شریف گیا تو اڑے علی پور چٹھا دے حاجی شہباز صاحب انہوں نے مینوں او جگہ بھی بکھائی جتھے جا کے نبی پاک نے جنگی لباس زیب تن کیتا سی. مدینہ شریف تو نکل دیا وہ مسجد بھی دکھائی جتھے نبی پاک علیہ السلام نے جنگی لباس زیب تن کیتا. اللہ ویسے سما کیسا آئے گا ہے جی. میرے نبی رحمت للعالمین بھی نے رحمت للعالمین بھی نے تے امام المجاہدین بھی نے. سرکار علیہ السلام نے جنگی لباس زیرہ زیب تن کی ٹر پہ احد دے میدان چاہے نبی پاک علیہ السلام نے میدان بلو ویکھیا ویکھ کے تے پھر اپنے غلام جنہ دا نام سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلام سیدنا عبداللہ بن جبیر نے فرمایا عبداللہ جی آقا فرمایا اے تیرے نال میں کچھ تیر اندازاں دا دستہ دینا اے جیڑی سامنے پہاڑی ہے نا جبل رومات اے دے اتے تساں پہرا دینا ہے اے دے اتے کھڑے ہو جائے. آج بھی کئی احباب جاندے نے تے وہ پہاڑی دے اتے چڑھ دینے میں ویسے آج تک نہیں چڑھے آتے میں تھلے کھلو کے ہی نا وہ پہاڑی نو انج کر کے چوم لئی دے بھئی پتہ نہیں کتھے کسے صحابی دے قدم لگے ہونے اس پہاڑی دے وہ جبل احد دے دامن دے وچی وہ ایڈی اچھی نہیں بالکل چھوٹی جی مختصر جی پہاڑی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے دے اتے تسی سرکار نے فرمایا میرے غلاموں سن لو اگر اسی جنگ جیت بھی جائیے کافرانو شکست ہو جائے کافر نس بھی جان تو سا تھلے نہیں اترنا جب تک میرا حکم نہ ہو جائے. دستے متعین کر دیتا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے مجمع بلوانج ویکھیا ویکھ کے سرکار نے فرمایا مصعب بن عمیر کتھے وے. حضرت مصعب بن عمیر چودھریاں دے بچے سن سرداراں دے تے جیڑا سوٹ سویرے پاندے سن رات تک نہیں سن پا کے رکھ دے رات نو نواں سوٹ بدل دے ہوندے سن تے جتی دور دراز علاقے میں چوندی سی چادر کدی یمن دی چادر منگوا کے اتے لینی خوشبوواں اللہ تو اللہ کدی کسے ملک دی کدی کسے ملک دی خوشبو لاندے سن پر جدو مصطفیٰ دے دامن کرم چاہے پھر کپڑے بھول گئے کپڑے بھول گئے شان و شوکت بھول گئی کپڑے نو کئی ٹاکیاں لگیاں ہوندیاں. احد دے میدان وچ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مصعب جی آقا فرمایا قریب آؤ. حضرت مصعب بن عمیر آئے میرے نبی نے فرمایا احد دے میدان وچ میں جھنڈا اج تیرے ہاتھ وچ دینا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. فرمایا انشاءاللہ اگلے جمعے تے
دیگر شہداء دا تذکرہ کرانگا. کوشش فرمایا کرو 1 بجے تک مسجد چاہو بندے چوکھے ان پہ ذکر کرنے دا سواد ہی بکرا ہوں میں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جناب سیدنا مصعب بن عمیر رو پرچم عطا کیتا. سبحان اللہ. جنوں بھی میرے نبی جھنڈا عطا کیتا ہے اسی سارے سلام و عقیدت پیش کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے احد دے میدان کھڑے ہو کے چار پھر نظر ماری کافروں دا بھی لشکر سامنے. آج ویسے جڑے دوست حج تے بھی جا رہے ہیں کچھ مینوں ایک بزرگ ملے نے وہ بھی جا رہے ہیں. میں تانوں گزار جدوں تسی میدان احد جانا ہے نا جی میدان احد تو میدان احد دے وچ ایک دیوار دے اوتے انہوں نے پورا جنگ دا نقشہ جڑا نا ترتیب دیتا ہے کہ کیڑے پاسے کافراں دا لشکر سی کیڑے پاسے مسلماناں دا لشکر سی اور کیڑی پہاڑی دے اوتے کنے صحابہ کیویں کر کے کھلوتے سن اور کدھروں کافراں دا لشکر واپس نسیا اور کدھروں نہ واپس پلٹ کے آ کے مسلماناں تے حملہ کیتا. وہ پوری دیوار دے اوتے انہاں پورا وہ جنگ دا خاکہ بنایا ہوا ہے. وہ جا کے بندہ ویکھے تے انج لگدا بھی میں 1450 سال پیچھے جنگ وچ ہی آ گیا ہوں. ایک عجیب کیفیت بندی اوتھے جا کے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اچھا بندہ جنی واری بھی ٹر جائے نا جنی واری بھی ٹر جاتے ہو کے آج دل کرنا یا اللہ انہوں پھر لائے کیوں بھئی ہے کہ نہیں جنہ دا ہے وہ تو بولو باقی بے شک چوکی تیر رہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ دے درمیان کھڑے نے کافران دی طرفوں پہلا مبارک نکلیا جدا نام ہے طلحہ بن ابی طلحہ. انہیں آدھے اثار مسلمانوں للکاریا مسلمانوں جب للکاریا ہے نا مسلمانوں آؤ مقابلے سب تو پہلا مسلمان جڑا اس طلحہ بن ابی طلحہ کے مقابلے چاہیا ہے جنہی باں میرے نبی نے پڑھ کے فرمایا سی من کنت مولا ہو فعلی مولا لوگو جدا جدا میں مولا دا علی مولا ہے. سیدنا حیدر کرار اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب آپ آئے اوندیا سار سیدنا حیدر کرار نے فرمایا تو میرے مقابلے میں چاہے میرا تو وجدان کہندا ہواواں فضاواں مسکرا کے آئے گا تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے کفر کی بندی ہے تو اسلام کا وہ پاس ہے اور تو علی سے لڑ سکے عقل تیری کافر ہے تو شتا کی لومڑی اور وہ اللہ کا شیر. حیدر کرار نے حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ آندے ہی وار کیتا سر اڑا کے رکھ دیتا فرمایا لے جو چکے. گرامی قدردات کتب تواریخ اور سیر دا اگر مطالعہ کیتا جائے نا جڑے صاحب ذوق آدمی ہو نا مطالعہ کرنے دا شوق رکھ دیو. ایک کتاب ہے 2 جلدہ اندر امام واقدی رحمت اللہ علیہ او لے لو پڑھو تے او جدو پڑھو گے نا تے تواڈے دل وچ بھی جذبہ جہاد بلند ہوندا جائے گا. امام واقدی دی کتاب ہے کتاب دا نام ہے کتاب المغازی کتاب المغازی اور امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بھی ایک کتاب ہے غزوات النبی بڑی تفصیل دے نال او دے اندر غزوات دے واقعات گرامی قدر حضرات احد دے میدان دے اندر وحشی بن حرب انہاں دا میں اودوں دا کردار دسن لگا جدو اے اجے مصطفیٰ کریم دے دامن کرم نال وابستہ نہیں سن ہوئے. انہاں نے
نیزہ مارے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پچھلے سال میں بڑی تفصیل دے نال آپ دا شہادت دا واقعہ عرض کر چکے ہیں۔ پچھے کر کے جدوں میں جمعہ پڑھایا نا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آل اولاد دے والے نال، تو ایک بندہ بار کہا جی آج موضوع تے حضرت سیدنا علی پاک دی شہادت دا سی تے کیوں نہیں؟ میں کہا یار ہر سال ایک کوئی بیان کر دے رہی ہے تے بندیاں پھر تساں ہی آکھنا مولوی نو رہے اور تقریر ہی کو نہیں آوندی۔ تو میں اس دے پیش نظر چاہتا ہے کہ چلو کچھ نوی چیز بندیاں نو دس دیتی جائے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی بن حرب نے نیزہ ماریا، آپ زمین تے تشریف لے آئے، تو بعد دے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مسئلہ کیتا گیا، یعنی آپ دے کن مبارک کٹ دیتے گئے، ہاتھ کٹ دیتے، نک مبارک کٹ دیتی، اکھاں کٹ دیتیاں گئیاں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدو اپنے چچا دے مبارک جسم دے قریب آئے نا، جڑے حدیث پاک دے الفاظ نے، سرکار علیہ السلام اپنے چچا دے جسم دے کول آ کے آپ نے فرمایا یا حمزہ یا عم رسول اللہ و اسد اللہ و اسد رسولہ، فرمایا اے حمزہ، اے رسول اللہ دے چچا، اے اللہ اور اللہ دے رسول دے شیر، یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، اے نیکی دے کماں میں سبقت لے جان والے، یا حمزہ یا کاشف الکربات۔ اے ہن لفظ سنو کہ اونا لوکاں نو تنقید نہیں صرف اصلاحاً کہنا کہ کیا معاذ اللہ نبی پاک شرک کر دے پہلے؟ آپ نے جرا جملہ بولیا یا کاشف الکربات، فرمایا اے میرے تو مصیبتانو دور کرنا لیا، اے مصیبتانو دور کرنے والے، یا حمزہ یا ذاب عن وجہ رسول اللہ، اے اللہ دے رسول دے چہرے کو مشکلات نو دور کرنے والے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو جسم پاک دیکھا تو آپ دی اکھاں آنسو آ گیا، رو پہ، اور کتب تواریخ اور سیر والے لکھ دینے کہ نبی پاک دی بارگاہ چرد کیتی کی سرکار حضرت حمزہ نو غسل نہیں دینا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اینو رب دے فرشتیاں نے غسل دے دیتا۔ ہر ایک دا جنازہ ایک ایک مرتبہ ہے۔ سب تو پہلے حضرت امیر حمزہ دا جسد مبارک لے آکے رکھیا گیا، آپ نے جنازہ پڑھایا، پھر ایک اور صحابی دا جس میں مبارک لے آکے رکھیا گیا، حضرت امیر حمزہ نو نہیں اتھو اٹھایا گیا، 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی تھی سیدنا امیر اللہ۔ تو گرامی قدر حضرات، عظیم صحابہ نے انہاں سارے صحابہ جنہاں اپنی جانہ دے نظرانے سرکار دی بارگاہ پیش کیتے ہیں، سارے انہوں سلام عقیدت پیش کرنے ہیں۔ اللہ میری تو اڈی آدری کرنی فرمائے۔